گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ اجازت دیتی ہے، سی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی کا نماز جنازہ تھا، کوئی ایک رشتہ دار تھے، وہ نمازی پرہیزگار تھے، اور جس کا جنازہ تھا وہ بھی نمازی، شاید خاتون بتایا تھا انہوں نے، تو ان کو عرض کی گئی کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، حتیٰ کہ جنازہ مسجد میں لے جایا گیا اور وہیں کے مولوی صاحب نے جنازہ پڑھایا۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جنازے کا سب سے زیادہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار حاکم اسلام ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی، تمام جگہ آپ ہی کی حکومت تھی، تو حاکم اسلام کو سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ رشتہ دار کو بھی منع کر سکتا ہے وہ خود جنازہ پڑھائے۔ اب چونکہ حاکم اسلام نہیں رہے، تو پھر اس کے بعد جو میت کا قریب ترین رشتہ دار جس کو ولی کہتے ہیں، اگر وہ نماز جنازہ پڑھانے کا اہل ہو تو وہ پڑھائے، یا پھر جو محلے کی مسجد کا امام ہے وہ اگر بہت اچھا باشرع ہے اور مکمل شرائط کا حامل ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ پڑھائے۔ یہ دونوں برابر ہیں، لیکن محلے کے امام سے پڑھوانا افضل ہوتا ہے۔ تو ایک صورتحال تو یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جن شخص سے رشتہ دار سے کہا گیا ہو وہ ولی نہ ہو، اور انہوں نے اس لیے خاموشی اختیار کی کہ لوگ اصرار تو کر رہے ہیں لیکن حق تو امام صاحب کا ہے، وہ پڑھائیں گے۔ اگر ایسا ہے، خاموش رہے اس وجہ سے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں اور ان سے بدگمانی کرنا منع ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات مرنے والے کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر معظم دینی یا دین کے لیے جو علامت شخص ہوتا ہے وہ جنازے سے کو منع کر دیتا ہے۔ جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات ثابت ہے کہ ایک شخص قرض دار مرا، سرکار نے شاید فرمایا اس کی نماز تم ہی پڑھ لو۔ سرکار نے اظہار ناراضگی کے لیے اور قرض لینے کی قباحت اور اس کی مذمت کو ظاہر کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نہ پڑھاؤں تو لوگ دیکھیں گے اور عبرت حاصل کریں گے، جیسے خودکشی کسی شخص نے کر لی مثال کے طور پر، اور کوئی محلے کے جو اچھے شیخ ہیں، عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، حالانکہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ہوتی ہے اور فرض ہے مسلمانوں پہ پڑھنا، لیکن ہر ایک پہ نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے رک گئے کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ دیکھو اگر ہم بھی ایسی کوئی حرکت کریں گے تو ان بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے، علم رکھنے والے اور بزرگان دین جن کو کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی ہم توجہ کا مرکز نہیں بن سکیں گے اور آخری وقت میں ان کی دعائے بخشش و مغفرت سے محروم رہیں گے، تو اس سے عبرت حاصل ہو تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے انہوں نے منع کر دیا، تو یاد رکھیں کہ نماز جنازہ پڑھنا یا پڑھنا آپ کو پتہ ہے فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے شہر میں سے ایک شخص نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو سب کے سب بری ذمہ ہوں گے، تو پھر بھی ان پہ کوئی فرض یا واجب تو نہیں تھا، بغیر کسی وجہ کے بھی اگر منع کر دیا تو ہم انہیں گناہگار نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آپ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نمازی ہیں اور شاید پرہیزگار شخص بھی ہیں، اب وہ پرہیزگار شخص جب کوئی اس قسم کا معاملہ کرتا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی مصلحت صحیحہ ہوگی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بات بھی غلط ہے کہ ہم ان سے بدگمانیاں شروع کر دیں۔ تو بہرحال کوئی ان پہ پڑھنا فرض واجب نہیں تھا، نہ رشتہ داروں کی ریکویسٹ قبول کرنا فرض واجب تھا۔ ہاں اگر وہ نیک آدمی تھے، لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے، مان لیتے تو بہت اچھا تھا، لیکن بہرحال وہ گناہگار نہیں ہے۔